الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد بھائیوں کا ذکر کیا گیا یوسف علیہ السلام کے کہ وہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پلان بنایا اور کنویں میں ڈال دیا۔ یہ سب پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا اور پھر ایک قافلے کا وہاں سے گزرنا اور قافلے والوں کا پانی ختم ہو جانا اور اسی کنویں سے قافلے والوں کا پانی نکالنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام اور پلان تھا جس کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، قافلے والوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو قافلے والوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ اسی کنویں کے پاس آیا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ اب ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے بجائے پانی کے۔ ڈول بڑی مشکل کے ساتھ اس نے کھینچا۔ جب ڈول باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے، اور ایسا حسین اور ایسا خوبصورت جیسے کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہو، بلکہ چاند کے ٹکڑے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا ہے، یعنی جب اللہ نے جمال کو پیدا کیا اور جمال بنایا، خوبصورتی اور حسن، تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ ایک حصہ تو ساری دنیا کو دیا اور ایک حصہ اس حسن کا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے حسن کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا مشکل ہے، یعنی کون سے وہ الفاظ ہوں اور کون سی وہ تعبیر ہو جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا جا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی خوبصورت بنایا، حسین بنایا، ہر اعتبار سے۔ ان کی صورت بھی بے مثال ہوتی ہے اور ان کی صورت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی خوبصورت ہوتا ہے،
جو نبی کے چہرے کو دیکھ لے نبی کی محبت اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی اس نے ڈول کھینچا اور اس یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مبہوت رہ گیا اور اپنی خوشی پر قابو نہ پا سکا، اور فوراً یہ صدا لگائی یا بشرا ھذا غلام، خوشی کے مارے ایک اس نے نعرہ لگایا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، اس ڈر سے چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام جو یہ بچے ہیں ان کے گھر والے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں اور ہم سے لے کر چلے جائیں۔ بضاعہ کہا جاتا ہے وہ سامان جو بیچنے کے لیے ہو۔ اس دور میں یہ نظام تھا کہ وہ بچہ جس کے حسب کا اور نسب کا پتہ نہ ہو، یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اسے تو بیچ دیا جاتا تھا، وہ غلام بنا کر اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ تو قافلے والوں کو تو یہ خوشی تھی کہ ایک بڑی قیمتی چیز ہمیں ہاتھ لگی، مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا ہے، لہٰذا ہم اس کو لے جائیں گے اور لے کر بیچیں گے، اس لیے چھپا لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے، وہ اگرچہ ڈال آئے تھے مگر روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک دو بھائی روزانہ کنویں پر جاتا تھا اور وہاں جانے کے بعد وہ دیکھ بھال کرتے تھے کہ یوسف ہیں یا یوسف نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک جانب حسد بھی تھا، چھٹکارا پانے کی تمنا بھی تھی کہ یوسف سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، مگر ایک خونی رشتہ بھی تھا، اور خونی رشتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے اندر ایک محبت رکھتا ہے۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کھانا بھی پہنچا دیتے تھے، یعنی کھانے کا بھی بندوبست کر دیتے تھے اور انتظام کر دیتے تھے۔ ایسے ہی جب وہ گئے اور انہوں نے کنویں میں دیکھا تو پتہ چلا یوسف تو کنویں میں نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ادھر ادھر تلاش کیا تو قافلہ مل گیا، اور قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو کہا انہوں نے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے اور بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا ایسا کرو تم اس سے ہمیں ہم سے اس کو خرید لو، اس غلام کو ہم سے خرید لو۔ تو وہ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی معمولی سی رقم میں خرید لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام تو انبیاء میں سے ایک نبی ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا تو ایک بڑی شان اور عظمت اور رفعت اور ایک مقام ان کو حاصل ہونے والا ہے۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ جنہیں ہم ابھی معمولی سے پیسوں میں خرید رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایسا دور جو بھکمری کا دور ہوگا، اور لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوں گے، ایک ایک روپے کو ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس بھکمری کا حل نکالیں گے۔ یہ تمام باتیں تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا، یعنی 20 روپے میں ان کو قافلے والوں نے خرید لیا تھا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو رقم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ یوسف کو بیچنا نہیں چاہتے تھے، اور یوسف کے پیسوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کسی طرح سے یہاں سے چلے جائیں اور ہم یوسف سے چھٹکارا پا لیں، یوسف ہمارے درمیان نہ رہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی چلے جائیں۔ تو قافلے والوں نے خرید لیا، قافلے والے مصر لے کر چلے گئے۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ قرآن نے یہ چیزیں بیان نہیں کی کیونکہ یہ خود بخود سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، البتہ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے آدمی نے خریدا،
اتنا بڑا آدمی تھا کہ وہ وزیر خزانہ تھا، یعنی وہ گورنر تھا مصر کا، اور تمام وزراء کا وہ سردار تھا، سب کا بڑا تھا۔ مصر کے بادشاہ کے بعد اگر کسی کا مقام تھا مصر میں تو وہ عزیز مصر کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک نظام کا حصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر سے خریدوایا گیا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا بازار میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اور ان کے مقام کا اسے کسی نہ کسی درجے اندازہ ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات تھی کہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، یہ عقیم تھا، لا ولد، یعنی اولاد اس کے پاس نہیں تھی اور اولاد کی چاہت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کہیں سے کوئی بچہ مل جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر میں اسے، یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہیں نہ کہیں اسے وہ بچہ بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ چھپی ہوئی خواہش بھی اسے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خرید لیا اور اپنے محل لے کر چلا گیا، اور محل میں لے جا کر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا اکرمی مثواہ، میرے نزدیک اس کا ایک مقام ہے، ایک عظمت، ایک رفعت، ایک اہمیت ہے اس کی میرے نزدیک۔ یہ بچہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ غیر معمولی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جنہیں عقل مندی کا بڑا حصہ ملا، فراست کا بڑا حصہ ملا۔ ایک تو یہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے یہ کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولد، اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جنہوں نے اپنے والد سے یہ کہا تھا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے والد محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے گھر میں بحیثیت ملازم کے رکھ لیجئے، کیونکہ ملازم وہ بہتر ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیتوں کو اپنی فراست سے سمجھا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ خلیفہ میرے بعد بننے کی صلاحیت سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا تھا اپنی انتقال کے بعد، یعنی یہ وصیت انہوں نے کر دی تھی۔ تو عزیز مصر نے کہا اکرمی مثواہ، میرے نزدیک ایک مقام ہے اس کا، لہٰذا تم ایسا کرو شاندار ان کے لیے ایک کمرہ تیار کرو، رہنے سہنے کا انتظام کرو، ان کے لیے بہترین چیزیں مہیا کرو، یعنی کوئی پریشانی یوسف کو نہیں ہونی چاہیے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، ہمیں فائدہ پہنچائے، یعنی جس طرح سے اولاد اپنے والدین کے کام آتی ہے، ان کے ہاتھ بٹاتی ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، ہو سکتا ہے یوسف بھی اسی طرح سے ہمارے کام میں آئیں۔ اور پھر کہا کہ ہم یوسف کو ہو سکتا ہے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد قرآن میں پھر یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے، یعنی اب ہم یوسف کو اقتدار، طاقت، قوت عطا فرمائیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات اس وقت ذکر کی گئی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام کے بیچے گئے ہیں اور غلام کی حیثیت سے ایک محل میں آئے ہیں۔ یہ بات اس وقت نہیں کہی گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے، ان کی محبت کی آغوش میں تھے، اس وقت اس بات کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات اس وقت کہی گئی ہے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، معمولی
پیسوں میں بیچ دیا گیا، غلام کی حیثیت سے ایک محل میں داخل ہو گئے، اس وقت اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم یوسف کو اقتدار عطا کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم نے یوسف کو اس محل تک پہنچایا ہے، اسی طرح یوسف کو گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مصر کے تخت تک بھی ہم پہنچائیں گے، یعنی اقتدار عطا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی اسی سنت کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ انتہائی کمزوری کے بعد، انتہائی درجے کی کمزوری کے بعد طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہری نگاہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کمزور، کم سن ایک غلام، کہاں ان کو وہ اقتدار ملے گا اور کہاں طاقت ملے گی، مگر یہ ظاہری نگاہیں سمجھ رہی تھیں ظاہری کمزوری کو دیکھ کر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اسی کمزوری کے ساتھ اقتدار کا دور گویا کہ شروع ہونے کو ہے۔ اور یہ بات، یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ انتہائی درجے کے مظالم تھے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے ترقی کے، آگے بڑھنے کے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو طاقت ملے گی اور قوت ملے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں یہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک جملہ کہہ دو گے تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مکہ کے لوگ جب یہ سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کی بات تو سنو، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور پہننے کے لیے لباس نہیں، اور رہنے کے لیے صحیح ٹھکانہ نہیں، اور یہ بات قیصر و کسریٰ کی کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات دنیا کو فتح کرنے کی کر رہے ہیں، یہ بات اقتدار کی کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح طرح سے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب امت انتہائی کمزوری کے دور میں ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس امت کا ایک عظیم مستقبل آنے والا ہے، وہ علامت ہوتی ہے، وہ اشارہ ہوتی ہے اس چیز کا۔ اس لیے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ان علی فی الارض، ان فرعون علی فی الارض، جب زمین میں فرعون نے تکبر کیا اور بڑائی کا اظہار کیا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے لوگوں کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ تھا جسے وہ ساری فیسلٹی دے رہا تھا، اور نوکریاں بھی انہیں مل رہی تھیں، اور تعلقات بھی ان کے ساتھ بہتر تھے، اور حکومتی اعتبار سے انہی کو ساری اسکیمیں مل رہی تھیں، اور انہی کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ اور دوسرا گروہ تھا جسے دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، بلکہ یذبح ابناءہم، ان کے تو بچوں کو وہ ذبح کر رہا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا تاکہ آگے چل کر وہ انہیں باندی بنا لے اور ان سے خدمت لے اور ان کے پیٹ سے ان کے بچے پیدا ہوں۔ یہ فرعون کر رہا تھا۔ قرآن نے جب اس بات کو بیان کیا تو فوراً آگے یہ بیان کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور تھے، ستائے جا رہے تھے۔ کیسے احسان کریں؟ ان کو ہم زمین میں اقتدار عطا فرما دیں، اقتدار ان کو عطا فرما دیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ اللہ کے بندے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ
اس زمین پر رہتے ہیں، ہم ان کو زمین کا اقتدار عطا فرمائیں گے اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائیں گے۔ یعنی خوف کے ماحول کے بعد ایک اطمینان کا دور ان کا شروع ہوگا، ایک عزت کا دور، ایک سربلندی کا دور، ایک رفعت کا دور، ایک عظمت کا دور۔ تو کمزوری، جب امت کمزوری کے دور سے گزرتی ہے تو اس کے بعد ایک روشن مستقبل ان کا انتظار کرتا ہے۔ گویا کہ رات کے بعد صبح یقینی طور پر آتی ہے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم یوسف کو اقتدار عطا کریں۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مکہ میں بھی مکہ کے لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے ترقی ملے گی اور کیسے مسلمان دنیا میں آگے بڑھیں گے اور کیسے سپر پاور طاقتوں کو فتح کریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر قرآن کی آیتیں بتا رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کے جملے نکل رہے تھے اور چند سال گزرے تھے کہ دنیا کے سامنے وہ نقشہ آیا کہ وہ مسلمان جو مکہ کی زمین میں صحیح طریقے سے مکہ کی زمین پر رہ نہیں سکتے تھے، ان پر ظلم کیے جا رہے تھے، انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور اسلام کے جھنڈے انہوں نے دنیا میں بلند کی۔ یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، یہ دنیا نے دیکھا، اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں اور قرآن کی آیتوں میں یہ سب محفوظ ہے اور سب ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یوسف کو ہم پختگی عطا فرما دیں، یوسف کو سمجھداری دے دیں، یوسف کو سوجھ بوجھ عطا کر دیں، یوسف کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جس صلاحیت کی آگے چل کر یوسف کو ضرورت پڑے گی۔ ایک ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو پروان چڑھانا چاہ رہا تھا جس ماحول میں پروان چڑھ کر ہی وہ آگے کی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کو کہیں ویسا ہی آدمی خرید کر لے جاتا جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہوتا اور جو ایک بالکل الگ تھلگ کا ہوتا اور وہ اس ماحول میں رہتے، تو وہ صلاحیتیں جو درکار تھی یوسف علیہ السلام کو وہ اس ماحول میں مشکل سے ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گورنر کے گھر میں رکھا گیا ہے تاکہ یوسف علیہ السلام ان تمام حالات کو سمجھیں، کیونکہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آنے والی ہے اور حکومت کے نظام کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے مسائل جب آئیں تو مسائل کو سمجھ کر مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت یوسف علیہ السلام کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ سارا نظام، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے واللہ غالب علی امری، اور پھر اللہ کے غالب ہونے کو، اس کے طاقتور ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں وہ ذات، وہ جب کسی کی مراد کو پورا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، مگر وہ مراد پوری ہو۔ یعنی اللہ کی طاقت اور اللہ کی حکمت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر دنیا کے سارے اسباب بالکل اللہ کے ارادے کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے ارادے کو نہیں روک سکتی ہے، اللہ کے پلان کو نہیں روک سکتی ہے۔ ایک پلان تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنایا تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یوسف سے چھٹکارا ملے گا اور یعقوب علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ان کی جدائی کے بعد اور زیادہ ہوگی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک غلام کی حیثیت سے انہیں بیچ دیا گیا اور غلامی کی زندگی کہیں گزار لیں گے، مگر یہ ان کی چاہت تھی، اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی۔ اللہ کی چاہت تو کچھ اور تھی، لہٰذا اللہ نے اپنی چاہت کو اور اپنے ارادے کو پورا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بجھا دیں، اس کے نور کو بجھا دیں اور دین آگے نہ بڑھے، یہ ان کی خواہش ہے، مگر اللہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے لوگوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک پلان دنیا کے لوگ بناتے ہیں
اور ایک پلان، ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر ہی سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قوت کو بیان کر دیا گیا کہ دنیا تو کچھ اور چاہ رہی ہے، یوسف کے بھائی کچھ اور چاہ رہے ہیں، مگر اللہ کا پلان کچھ اور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے انسان اللہ کی اس طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا، یعنی اپنا ڈول جب کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، قال یا بشرا ھذا غلام، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ غلام میں جو تنوین ہے اگر عظمت کی مانی جائے، یعنی یہ تو ایک بڑی عظمت کا، بڑی شان والا لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا چاہتے ہیں، قافلے والے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو سب کا علم تھا، اور سب ایک نظام اور پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یوسف کتنے میں بکے، اصل تو چھٹکارا تھا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، خواب کی تعبیر، اور صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ حکمت اور بصیرت اور سوجھ اور بوجھ اور پختگی ہم یوسف کو عطا فرما دیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔